آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ اسلام آباد کا رخ تھوڑی دیر بعد کریں گے، پہلے دہلی کی خبر لی جائے۔ وہاں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ لال قلعہ کے قریب جو میٹرو اسٹیشن ہے اس کے باہر ایک کار دھماکہ ہوا ہے۔ اب تک صحت حکام نے 8 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے، 20 کے لگ بھگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ خبر یہ رننگ نیوز ہے تو اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ اور اس واقعے کے بعد ممبئی اور ریاست اتر پردیش کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کچھ بارود بھی برآمد ہوا ہے، کہاں سے وہ الگ ہے۔ اچھا، یہ جہاں تک اس حملے کی بات، جو اس دھماکے کی بات ہے، پہلے ریپبلک ٹی وی پر CNG بلاسٹ آتا ہے، چلے خیر ہے، وہ تو انیشل رپورٹنگ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین میڈیا پر تو ہے کہ ڈائریکٹ کہ بھائی بس اب وکرانت کو بھیجو، پاکستانی آتنکواد لاہور کے بندرگاہ پر قبضہ کر لو وغیرہ وغیرہ، وہ دوبارہ چل رہا ہے۔ امت شاہ اور نریندر مودی اس وقت صرف دھماکے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ ٹیررزم پر نہیں گئے۔ میرا پہلا انسٹنکٹ تھا کہ اس کو ایک جواز بنایا جائے گا، لیکن اگر اس کو جواز نہیں بنایا گیا، ایک اور بھی گیم چل رہی ہے ساتھ ساتھ، اور وہ ہے کہ ابھی کچھ یہ 1-2 دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ہریانہ میں، ریاست ہریانہ کے فرید آباد ایک شہر ہے، وہاں سے کچھ ڈاکٹرز کے گرفتاری کی اطلاع آ رہی ہے، NDTV کے ابھی میں دیکھ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس 2900 کلو گرام امونیم نائٹریٹ یعنی بارودی مواد ان سے برآمد ہوا ہے، اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ ان کا تعلق جیش محمد سے ہے اور پاکستانی ہینڈلرز کے ساتھ یہ مسلسل ان ٹچ تھے۔ تو FIR اگلے 48 گھنٹے میں بنے گی نا؟ وہ بنی گئی ہے، اور پھر کشمیر سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، مقبوضہ کشمیر سے، تو یہ چل رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی وزیرستان ایک جانب یہ چل رہا ہے، پاکستان کے جو تیسرا فرنٹ کہا جاتا ہے، ایک تو انڈیا کے ساتھ ہے، ایک افغانستان کے ساتھ ہے، ایک اندرونی ہے۔ اس کی خبر دیں تو وانا کیڈٹ کالج پر آج ایک حملہ ہوا ہے۔ پہلے ایک دہشت گرد، ایک خودکش بمبار نے گیٹ پر اٹیک کیا، جو حسب معمول، جو آپ کو پتہ ہے جو طریقہ ہوتا ہے، فرنٹ لائن کو آپ ہٹ کرتے ہیں، اور پھر کچھ مسلح دہشت گرد اندر بھی داخل ہوئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ ایک عامی پبلک اسکول لیول کا سانحہ بھی ہو سکتا تھا۔ ابھی تک 4 دہشت گرد کی ہلاکتوں کی خبر آئی ہے، لیکن فوجی ذرائع کے مطابق کچھ دہشت گرد ابھی بھی ایکٹیو ہیں ان سائڈ، اور وہ لائیو سٹریم بھی کر رہے ہیں جو مختلف طالبان چینلز پر چل رہا ہے۔ تو ملک کے باہر یہ ہو رہا ہے، ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ہماری توجہ ہے کہاں؟ اسلام آباد کی طرف۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا یہ جو اپنے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے 2 دن پہلے ایک بڑی کنونسنگ تقریر کی تھی سینٹ میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی، جس طرح 26ویں ترمیم ہبڑ تبڑ میں ہوئی نا منظور، 27ویں ترمیم کو ہم ٹائم دیں گے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سنیں گے، ان سے صلاح مشورہ کریں گے، سول سوسائٹی والے جو ہیں چاہیں تو وہ بھی تجاویز دے سکتے ہیں، بلا بلا بلا۔ تو ہم سمجھے کہ 1-1.5 ہفتہ تو یہ کھینچے گا معاملہ، تاکہ سارے سٹیک ہولڈر سے لی جائے، لیکن پھر پتہ یہ چلا کہ وہ بلٹ ٹرین میں 27ویں ترمیم کا مسودہ بٹھا دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آج سینٹ نے 2/3 اکثریت سے اسے منظور کر لیا۔ حکمران اتحاد کو 2 سے 3 ووٹوں کی کمی کا سامنا تھا، لیکن وہ اپوزیشن کے جو 3 ارکان ہیں وہ ان کی فلور کراسنگ سے یہ کمی پوری ہو گئی ہے۔ یوں ترمیم 064 کے سکور سے آپ نام بھی لے سکتے ہیں، PTI کے سیف اللہ ابرو صاحب، JUIFA کے احمد خان صاحب، اور BNP کے جو انڈیپینڈنٹ سینیٹر نسیمہ احسان۔ میں انڈیپینڈنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب انہوں نے 26ویں ترمیم کے لیے ووٹ دیا تھا تو پارٹی نے کہا تھا کہ اب آپ وہاں سے چلے جائیں۔ ان میں سے سیف اللہ ابڑو کے بارے میں خبر ہے کہ انہوں نے ووٹ دینے کے بعد استعفیٰ دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے۔ ہاں، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے قومی اسمبلی کی طرف نظریں ہیں، جہاں حکمران اتحاد کو ویسے ہی 2/3 اکثریت حاصل ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ یہ کام بھی کل شام تک بھی ہو جائے تو اچھا ہے۔ سینٹ میں بھی حزب اختلاف نے شور مچایا اور پھر بائیکاٹ کر دیا، قومی اسمبلی میں بھی یہی امکان ہے کہ یہی ہوگا۔
اس ترمیم کے نتیجے میں مسلح افواج کی تقرریوں کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ تو ریپلیس ہوا ہی ہے، مگر عدلیہ کے بارے میں کچھ مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے 1956 میں سپریم کورٹ قائم ہوا ہے اس کے بعد سے عدلیہ کے ڈھانچے میں اتنی جو گہری تبدیلیاں ہیں آج تک کوئی حکومت کرنے کی جرت نہیں کر پائی، اور ایسی تبدیلیاں کہ جس سے اس کی شکل ہی بدل جائے۔ ایک لحاظ سے اب سپریم کورٹ سپریم نہیں رہی نا، ہاں جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، وہ نئی آئینی عدالت کی ماتحت عدالت بن جائے گی مجھے لگتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے ساتھ آج دو تبصرہ نگار موجود ہوں گے۔ ایک تو ہمارے ساتھ اس لائن ہے لاہور سے سینئر صحافی ماجد نظامی، اور کچھ دیر بعد کراچی سے قانون دان معیز جعفری بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ماجد صاحب، فوج کی جو تقرریاں اور استثناء سے متعلق آرٹیکل 243 ہے اس میں جو چینجز آئی ہیں، ہماری ایک تو یہ چینجز سمجھنے میں مدد کیجیے، اور مدد کرتے ہوئے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ جو قانونی تبدیلیاں ہیں یہ فوج کا جو اندرونی معاملہ ہوتا ہے تقرری تبادلوں کا یہی سمجھنا چاہیے، یا پھر اس سے جو سویلین ڈھانچہ ہے اس کی صحت پہ بھی کوئی تھوڑا بہت اثر پڑے گا؟ جی بہت شکریہ۔ یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اور اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دو چیزیں بالکل علیحدہ۔ ایک تو یہ ہے کہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کیا گیا ہے، ایک یہ علیحدہ موضوع ہے، اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ جس میں فیلڈ مارشل یا ایڈمرل آف دی فلیٹ یا مارشل جو ایئر فورس کے ہوں گے ان کو استثناء دیا گیا ہے۔ تو ان دونوں پہ میرا خیال ہے الگ الگ بات ہونی چاہیے۔ پہلا جو مسئلہ ہے، استثناء سے آغاز کرتے ہیں، میرا خیال ہے استثناء سے آغاز کرتے ہیں۔ جی اس میں بنیادی طور پر 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر اس طرح کی پرووینز موجود نہیں تھی، کیونکہ فیلڈ مارشل ایوب خان جب فیلڈ مارشل بنے تھے تو اس وقت آئین اور قانون ڈیفرنٹ تھا۔ 1973 کے بعد ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو ایک تو اس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس کو کس طرح سے کور کیا جائے۔ دوسرا اس میں جو پوائنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو ان کو نیشنل ہیروز قرار دے کر لائف ٹائم جو استثناء دیا گیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قانون میں یا وزراء کی جانب سے تو یہ کہا گیا ہے کہ جی چونکہ وہ ایک نیشنل ہیرو ہیں، ایک خصوصی درجہ رکھتے ہیں، تو اس لیے تاعمر جو ہے انہیں یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ اب اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو انتظامی عہدے ہیں ان کے، جس طرح چیف آف آرمی سٹاف ہے، چیف آف ایئر سٹاف ہے، نیول چیف ہے، یہ سیپریٹلی چلیں گے، اور جو فیلڈ مارشل کا جو اعزازی رینک ہے یہ تاحیات سیپریٹلی چلے گا۔ جو انتظامی ایک منٹ ماجد صاحب، میں یہاں ایک باریک سا نقطہ یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ استثناء سے کیا مراد ہے، کہ کیا کوئی بھی عدالت انہیں تاحیات طلب نہیں کر سکتی کسی بھی مقدمے میں، یا کیا مطلب ہے استثناء کا؟ جی بالکل، یہ جس طرح صدر پاکستان کے حوالے سے نئی ترمیم کی گئی ہے، پہلے تو یہ تھا کہ جب وہ عہدے پر موجود ہوں تو انہیں طلب نہیں کیا جا سکتا، تو اب یہ ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہوئے اس میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ وہ اگر چیف آف آرمی سٹاف نہیں بھی ہیں لیکن وہ فیلڈ مارشل رہیں گے تو اس صورت میں بھی انہیں کسی بھی جگہ پر طلب نہیں کیا جا سکتا، تو انہیں ایک تاعمر ایک مکمل استثناء جو ہے وہ آئینی طور پہ ایک کور دیا گیا ہے، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ جس میں جس طرح کوئی خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جس طرح نظام کے تسلسل میں کوئی مسئلہ آتا ہے یا کوئی اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، تو ان کو ایک آئینی تحفظ حاصل ہوگا کہ انہیں کسی جگہ پہ طلب نہیں کیا اچھا، پریزیڈنٹ کے بارے میں بھی اوڑ آیا کہ انہیں بھی تاحیات استثناء ہے، یہ تو محض افواہ ہے نا؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کے اندر جو ترمیم ہے اس میں چینجز ہوئی ہیں۔ گورنرز کے حوالے سے یہ ہے کہ جب وہ اپنی پوسٹ پر موجود ہوں، ٹھیک ہے، اور صدر کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ تاعمر جو ہے یہاں پر ایک اگر میں چھوٹی سی صدر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ماجد صاحب کہ انہیں بھی تاعمر استثناء حاصل ہے، تاعمر استثناء حاصل ہے، یہ کہہ رہے ہیں، یہ میں نے اس میں نہیں پڑھا، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہیلو ماجد جی، تو آپ صدر کے حوالے سے بھی کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی طرح صدر بھلے ریٹائر بھی ہو جائیں وہ بھی تاعمر استثناء میں ہیں؟
جی بالکل، گورنرز کا جو ہے وہ ڈیزگنیشن کے ساتھ مشروط ہے اور صدر پاکستان کے حوالے سے یہ فیلڈ مارشل والا استثنا حیات. جی یہاں پر اگر میں تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دوں تو پہلے تو لکھا گیا ہے کہ کیونکہ فیلڈ مارشل اور مارشل آف دی ایئر فورس، ایڈمرل آف دا فلیٹ جیسے ماجد بتا رہے تھے نیشنل ہیروز ہیں، ان کو آفس سے نہیں نکالا جائے گا سوائے آرٹیکل 47 کے تحت. آرٹیکل 47 کے تحت میں کیا ہے کہ یا تو آپ ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل طور پر مفلوج ہو جائیں گے، یا آپ آئین جو صدر کے لیے شرائط ہے، جو صدر کے لیے شرائط ہے، یا آپ آئین کی خلاف ورزی کریں گے، یا تو پھر آپ نے کوئی ایسی کوئی گروس مس کنڈکٹ کی کہ آپ کو. لیکن اب پریزیڈنٹ بھی نیشنل ہیروز میں شامل ہو گئے. لیکن بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ کیونکہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے وہ اب تاحیات ہے نا، دیٹ رینک از پرماننٹ، رائٹ. تو اب آرٹیکل 248 فیلڈ مارشل پر بھی لاگو ہے. آرٹیکل 248 میں یہ ہے کہ کوئی کرمنل پروسیڈنگز ان کی سروس کے دوران ان کے خلاف نہیں ہو سکتی. اب اگر ان کی سروس ختم ہی نہیں ہوگی کبھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تاحیات استثناء. شاہزیب آپ کی بھی یہی ریڈنگ ہے میرا خیال ہے؟ ہاں میری یہی ریڈنگ ہے. میں ایکچولی ماجد سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ڈیسیشن ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی ہے. اس کی میرا خیال ہے کہ پاکستان میں پہلے کبھی مثال نہیں ملتی کہ 5 اسٹار جنرلز کو جو ہے وہ استثناء حاصل ہو، لائف ٹائم ہو. یہ تو ماجد یہ بتائیں کہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہوگی؟ ہماری بری افواج ہیں، ہمارے ایئر فورس ہے، ہماری نیوی ہے. اور میں ایک کامنٹ دیکھ رہا تھا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ملک صاحب کا، اور انہوں نے کہا کہ خدشہ یہ ہے کہ اس سے جو توازن ہے تینوں سروسز کا وہ بگڑ سکتا ہے، بلکہ وہ تو اتنا آگے گیا، انہوں نے کہا تو ایک ڈیزاسٹر ہوگا. تو اس میں کنسرنز کیا ہیں؟ جی بالکل، یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اس کی وجہ یہ کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی یہ فورسز ہیں وہاں پر اس چیز کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ جوائنٹ سٹاف میں یا کسی بھی اعلیٰ دفاعی نظام کے اندر کسی ایک فورس کی حق تلفی نہ ہو. مثال کے طور پہ امریکہ میں ہمارے سامنے مثال ہے کہ وہاں پہ جوائنٹ چیف کا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک وائس چیئرمین بھی موجود ہے. اگر ایک چیئرمین آرمی سے ہے تو وائس چیئرمین نیوی سے ہوگا، اگر ایئر فورس سے ہے تو وائس چیئرمین آرمی سے ہوگا. تو اس طرح سے وہ تمام فورسز کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور انہیں ڈیزگنیشن میں شریک کرتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پر جو جوائنٹ میکنزم بنایا جا رہا ہے اس کے اندر بھی یہ ایک روٹیشن ہونی چاہیے کہ جس میں آپ کسی فورس کے بارے میں یہ نہ کہہ سکیں کہ جی وہ اس سے محروم رہیں گے. تو اس میں اس چیز کو میرا خیال ہے انشور کیا جانا چاہیے کہ جو انٹیگریشن ہے اس کے اندر پچھلے 20 سال کے اندر ایئر فورس اور نیوی کا بھی بہت رول بڑھ چکا ہے. ہمارے سامنے پاک بھارت کی جنگی کشیدگی ہے، یوکرین کی جنگ ہے، اسرائیل کی جنگ ہے، یمن کا معاملہ ہے، ایران کا معاملہ ہے. ان ساروں میں جو لینڈ سینٹرک فورسز ہیں ان کا کردار تھوڑا سا کم ہوا ہے اور ایئر فورس اور نیوی کا کردار بڑھ گیا ہے. تو اس لیے وہ جو ایک پرانا تصور تھا کہ جی جو بری فوج ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے اور یہ جو دوسرے 2 ونگز ہیں ان کی شاید اہمیت کم ہے، تو اب ایسا نہیں رہا. تو اس لیے اس چیز کو انشور کیا جانا چاہیے کہ کسی فورس کی اس میں حق تلفی نہ ہو اور ایک روٹیشن کا یا کسی ایک اور ڈیزگنیشن کا جو ہے وہ بھی اس معاملے کے اندر نظر آنا چاہیے. اچھا اس میں نا ماجد اب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا یہ جو جوائنٹ چیف، یہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کو جو ڈیزالو کیا گیا ہے، از دس اے اسٹیپ فارورڈ اور اے اسٹیپ بیک پاکستان کی وار فائٹنگ ابیلٹی کے لیے؟ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر یہی سوال آپ سے پوچھتا ہوں. ویلکم بیک. اور آپ نے سب نے حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں تو سنا ہوگا، اس کی کتاب بھی ملتی ہے، کافی اتنی تھک ہے، گھر پہ پڑی ہوئی ہے. اچھا اب حمود الرحمان کمیشن کا ایک پوائنٹ، ایک ریکمنڈیشن، ایک سفارش یہ تھی کہ سروسز کے بیچ جیسے کہ فوج، نیوی، ایئر فورس 1971 کی جنگ میں بالکل کوارڈینیشن نہیں تھی، کمیونیکیشن صحیح نہیں تھی، الزام تراشی چل رہی تھی اور چنانچہ آپریشن میں آپ کو شکست یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تو انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ یار ایک جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ روٹیشن میں ہونی تھی. وہ ایک الگ بات ہے کہ ڈی فیکٹو ایسا نہیں ہوا، بٹ پوائنٹ از کہ یہ آپ کی وار فائٹنگ اور آپ کی کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کی ایک تجویز تھی. اب ماجد اس کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے. اب تمام پاورز چیف آف دا ڈیفنس فورسز میں انویسٹ ہوں گی، اس میں ویسٹ ہوں گی، وہی ساری ڈیسیجنز لیں گے.
جدید دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ وار فائٹنگ کس طرح تبدیل ہوئی ہے. ہم نے ابھی جو مئی میں جو جنگ ہوئی ہے اس کا اپنے حوالہ دیا ہے. میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ ایک از دس اے اسٹیپ فارورڈ، از دس اے اسٹیپ بیک؟ مطلب اس کے ممکنہ فائدے کیا ہیں، اس کے ممکنہ نقصانات کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ جی بالکل، یہ بات تو درست ہے کہ جو پہلے جوائنٹ سٹاف کمیٹی تھی اس کی جو ورکنگ ہے اس کے اوپر بہت سے کوسچنز تھے، اور وہ صرف فورن ملٹری کوآپریشن کی حد تک محدود ہو کے رہ گئی تھی. اور اس حوالے سے کئی ریسرچ پیپرز بھی لکھے گئے کہ اس کو کس طرح سے افیکٹو بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ملٹری ڈکٹیٹر آتا تھا وہ اس کے اوپر آرمی سے اپوائنٹمنٹس کر دیتا تھا. تو یہ بات تو بالکل موجود تھی. اب جو نئی کمیٹی یا نئی جو ایک جوائنٹ سٹاف کا ادارہ بنایا جائے گا اس کے خال و خط ابھی واضح نہیں ہے. ابھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. اب اس سے نیچے اس کا جو ایک پورا کا پورا ہائرارکی ہے، اس کی جو سیٹ اپ ہے، وہ ابھی ڈیفائن کیا جائے گا کہ جوائنٹ سٹاف کا جو انچارج ہے، جو سربراہ ہے، اس کی کیا پاورز ہوں گی. کیا وہ ایڈمنسٹریٹولی ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرے گا یا وہ ایک کوارڈینیشن کی ذمہ داری نبھائے گا؟ اگر تو وہ سپرویژن کی ذمہ داری نبھائے گا تو پھر اس کا پورا سٹرکچر چینج ہوگا، اور اگر وہ صرف کوارڈینیشن کی ذمہ داری نبھائے گا تو پھر یہ جوائنٹ سٹاف سے ملتا جلتا ایک سیٹ اپ ہوگا. تو ابھی آنے والے دنوں میں جب جوائنٹ سٹاف کمیٹی کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کو جب چینج کیا جائے گا نئے ادارے میں، اور اس کے بعد جو اس کے ٹرمز آف ریفرنس یا اس کی جو نکات سامنے آئیں گے اس سے بہتر پتا چلے گا کہ کس حد تک فورسز جو ہیں وہ اپنا اختیار دیں گی یا کس حد تک ان سے کوارڈینیشن کی جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن جو بھی ہے تاحیات استثناء حاصل ہے، یہ تو کلیئر ہے. اور بظاہر دیکھیں یہ لگتی ہیں کہ سیریمونیل چینجز ہیں، لیکن جو میں کامنٹس دیکھ رہا ہوں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. کیونکہ اگر یہ ایک تنقید صحیح ہے کہ یہ ایک شخصیت کو نوازنے کے لیے یہ آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، تو پھر اس شخصیت کے بعد کیا ہوگا؟ اس میں بہت سارے سوالات ہیں جس کے ابھی ہمارے پاس جواب نہیں ہیں. بہت سوالات ہیں جس کے جواب نہیں ہے. لیکن ایک چیز تو میرا خیال ہے کافی کلیئر ہے، اور وہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا ماجد، تھینک یو فار یور انسائٹس آلویز. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اب اعلیٰ عدلیہ واقعی اتنی اعلیٰ رہ گئی ہے یا نہیں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. مخدوم علی خان صاحب ہمارے ملک کے ایک سرکردہ وکیل ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کا ڈان میں ایک کالم شائع ہوا جس میں انہوں نے کچھ اس طرح سے کہا ہے کہ جنرل ضیاء نے شاید جس بات کی خواب دیکھا ہو لیکن عمل نہ کر پائے، جنرل مشرف نے چاہا ہو لیکن نہ کر پائے، وہ کام یہ موجودہ سرکار کرنے جا رہی ہے. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض لائرز کی ایک رائے ہے کہ عدلیہ کی آزادی کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. ملک میں بہت سارے لائرز ہیں جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے تحت، اس سے ہماری جوڈیشری کا اس طرح سے حلیہ بگڑ جائے گا کہ ہم اس کو پھر ریپیئر شاید نہ کر پائیں. لیکن ساتھ ہی بہت سارے لائرز ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے زبردست ہو رہا ہے اور اس سے ہماری عدلیہ کی آزادی انشور ہوگی، اس کا وقار بلند ہوگا. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں معیز جعفری صاحب، سرکردہ وکیل ہیں، ہمارے پروگرام میں آتے رہے ہیں، ٹی وی چینلز پہ کافی آتے ہیں. معیز، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈسکشن، اس میں ایک یہ تھا کہ یہ ریسنٹلی الیکشنز بھی ہوئے وکلاء کے اور کافی سارے ایسے وکلاء جیت کر آئے ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہیں. یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں جو تبدیلیاں ہیں فار ریچنگ ہیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم ہوگی یعنی کہ وفاقی آئینی عدالت، آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس سے بہتری آئے گی یا یہ وہی سینٹیمنٹ ہے جو مخدوم علی خان صاحب نے شیئر کیا ہے؟ جی یہ وہی سینٹیمنٹ ہے. شاہد صاحب بہت شکریہ، اٹس اے پلیجر ٹو بی ٹاکنگ ٹو یو اوور دا ایئر. دیکھیں میرے خیال میں یہ نہ بہتری لانے کے لیے لایا گیا ہے، اس کی نیت بہت عیاں ہے. اس آئینی ترمیم کے اندر جو باقی دیگر چیزیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی سے نیت عیاں ہے. اور 26ویں ترمیم جس وقت لا رہے تھے اس وقت ایک لاز رکھا جا رہا تھا کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ تھوڑی بہت آزاد بچی ہوئی تھی، چاہے اس کے سربراہان جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ اس وقت ملے ہوئے ہوں یا نہ ملے ہوئے ہوں، لیکن تمام باقی ججز جو ہیں وہ آزادی کے عادی تھے. وہ 2009 2010 2011 کے انڈکٹیز تھے سپریم کورٹ کے اندر، پہنچ گئے تھے وہ ہائی کورٹ سے،
اور وہ اس زمانے کے ججز تھے کہ جب عدلیہ جو بھی ہو آزاد تھی. تو ایک اس کی ڈر کی وجہ سے 26ویں ترمیم کا آپ نے تسلسل دیکھا تھا, طریقت دیکھی تھی کہ ویکینڈ پہ لایا گیا, رات میں لایا گیا, بیچ رات میں ووٹنگ ہوئی, جو لوگ ووٹ کر رہے تھے وہ بغیر مسودے کے ووٹ کر رہے تھے, کسی نے کوئی چیز دیکھی بھی نہیں تھی, ان کو پتہ نہیں تھا وہ کیا چیز کہہ رہے ہیں لیکن پاس کر رہے تھے. اور رہی بات کہ یہ کس نیت سے لایا گیا ہے, دیکھیں جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لایا گیا تھا بندیال صاحب کی میکنیشنز کے بعد, وہ میرے خیال میں مکمل عمل تھا سپریم کورٹ کے اندر آربیٹرینس روکنے کا. اس نے 184(3) کی اپیل لے آیا تھا, اس کے تحت ریویو کی اپیل ہو جاتی, اس کے تحت کوئی بھی اہم آئینی معاملے کے لیے 5 سے زیادہ ججز کی ضرورت تھی, اور اس کے تحت کوئی بھی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنے مرضی سے روسٹر نہیں بنا سکتے تھے, ان کو اپنے نیکسٹ ان لائن 2 جج صاحبان سے مشاورت کرنی تھی. اب آپ دیکھیں کہ یہ حکومت وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لائی جس کو پریکٹسنگ وکلاء نے سراہا, اور یہی پھر حکومت نے اس کو 1 مہینے کے اندر اندر ترمیم کیا جب ان کو لگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو حکمرانی ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے, اور اس کے اندر ترمیم کر کے جو ٹاپ 3 سینیورٹیز تھیں ان میں سے ایک کو مائنس کر کے امین الدین خان صاحب کو ڈالا, اور پھر اس کی وجہ سے اور اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی طریقت کو غیر فعال کرنے کی وجہ سے وہ پھر وہ ساری چیزیں کر پائے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے آخری چند ماہ میں کی, اور اس کی وجہ سے یہ راستہ کھلا. اور جب راستہ کھل گیا اور یہ آئینی ترمیم لے آئے تو اس آئینی ترمیم کے اندر بھی کیونکہ کچھ تکلف باقی رکھنا تھا, تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بنی یہ صرف اس لیے بن سکی اس لیے کہ ججز کے اندر سے کچھ جج صاحبان تھے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو ووٹ دے کر کانسٹیٹیوشنل بینچ کا اول تو سربراہ بنایا, اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اور حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے, انتظامیہ کا ساتھ دیتے ہوئے اور اپنے تمام باقی برادر ججز کے خلاف ووٹ ڈالتے ہوئے یہ مکمل اور یقینی بنایا کہ حکومت کو اپنی من پسند بینچز ملیں, اور ان من پسند بینچز نے پچھلے پورے سال میں صرف ایک کام کیا ہے, یا تو کام نہیں کیا ہے یا اگر کچھ کیا ہے تو حکومت کے حق میں کیا ہے. اور یہ رول بیک کا تسلسل ہے کہ اب کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا حکومتوں کی یہ روش رہی ہے کہ من پسند ججز سے من پسند فیصلے لیے جائیں, ہماری عدلیہ میں ابھی بھی کچھ ججز ہیں جو پش بیک کرتے ہیں, جو کویسچن کرتے ہیں, خطوط لکھتے ہیں, لیکن اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں ترمیم میں, اور جس طرح اگر کسی کو ٹرانسفر کیا گیا اور وہ نہیں جانا چاہتے تو دے ول بی کنسیڈرڈ ریٹائرڈ. ہم کیا آنے والے دنوں میں ایک پرچ دیکھیں گے کہ عدلیہ میں جو رہے سے کھلے شاہزیب, اس سے بھی امپورٹنٹ بات جو معیز سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو نئی آئینی عدالت ہے اس کے فیصلے سپریم کورٹ سمیت پوری عدلیہ پہ لاگو ہوں گے, اور جو اس وقت جو سپریم کورٹ ہے وہ ترمیم منظور ہونے کے بعد صرف سول اور کرمنل فوجداری مقدمات ہی سن سکے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ اصل میں تو آئینی کورٹ بن گئی ہے. جی پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم پرچ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جو بھی لگ رہا ہے حالات سے. جی یہ لوگ اوتھ کو بھی امینڈ کر رہے ہیں, اس کے بعد جب آپ کسی سے فریش اوتھ مانگیں گے تو میرے خیال میں ان کا ضمیر تو شاید گوارا نہ کرے, خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو شنٹ اسائڈ کیا جائے گا. اور اسی طرح اگر آپ کسی کو اٹھا کے پنشمنٹ پوسٹنگز دیں گے تو وہ کوئی بیوروکریٹس تو نہیں ہے, دس از ناٹ وٹ دے سائنڈ اپ فار. تو میرے خیال میں جی اگر یہ چیز اس اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہو گئی تو میرے خیال میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ کہہ دیں گے کہ جی میرے لیے تو بہت ہو گیا. وسعت صاحب کا جو سوال تھا اس کا میں جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں ہم ایک کامن لا جورسڈکشن ہے, ہمارے ہاں اول تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے الگ ہونے کا کوئی تصور اور کوئی منطق ہی نہیں ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا ہی سپریم کورٹ ہے اور ہوتے ہی ہائی کورٹ سے. ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آئین کو دیکھتے ہوئے قوانین کو امپلیمنٹ کریں, اور وہ نظیر کے کیونکہ پابند ہوتے ہیں لہٰذا وہ اگر ایک فیصلہ کر دیتے ہیں تو سال بسال ایک باڈی آف لا ڈیولپ ہوتی ہے جو کہ پھر انشور کرتی ہے کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ تجاوز نہیں کر پائے گا. اور ایک آئینی جورسڈکشن, ایک کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن, کامن لا جورسڈکشن کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ ہونے کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ در حقیقت کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے نام پہ ایک ایکچوئل سپریم کورٹ بنا رہے ہیں, اور جو سپریم کورٹ ہے اس کو آپ ایک ڈیموشن دے رہے ہیں, اور اس کے اندر اب جو مقدمات چلیں گے
وہ مقدمات کی سپریم کورٹ تک پہنچنے کی اصولاً ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے, اور وہ پہنچتے ہی صرف اس لیے کہ ہمارے جج صاحبان اور ہماری رجسٹریز جو ہیں وہ کچھ زیادہ رعایت دے جاتی ہیں وکلاء کو, اور 40 سال پرانے کیسز جو ہیں جو کہ شادی کے معاملات کے اور انٹیسٹمنٹ ایشوز کے معاملات کے اور وراثت کے معاملات کے اور قتل اور اقدام قتل کے معاملات کے کیسز سپریم کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں. یہ اور کسی ملک میں ہوتا نہیں ہے. ہمارے یہاں پہنچ بھی جاتے ہیں اور پھر اس حد تک لٹک بھی جاتے ہیں کہ جب ان کے فیصلوں کے وقت آتے ہیں تو جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کیسز کیے ہوتے ہیں وہ گزر چکے ہوتے ہیں, لہٰذا وہ کیسز فائل ہوتے ہیں وکلاء کے انٹرسٹ میں ہیں, اور وہ کیسز کا فیصلہ بھی وکلاء کے انٹرسٹ میں ہی ہوتا ہے. اور اب بس یہی کام بچ جائے گا سپریم کورٹ کا, جو ایکچوئل کام ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس چلا جائے گا, اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب لگائیں گے. مطلب کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے, جیسے IHC کے چیف جسٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر. کہ اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر ادارے میں ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اس ادارے کو ہی کمزور کر رہے ہوتے ہیں. میڈیا میں ہم نے یہ دیکھی ہے, کئی کیریکٹرز ہیں, میرے خیال عدلیہ میں بھی ہم نے دیکھی ہے, پارلیمان میں اور سیاسی کلاس میں تو ہم نے ڈیفینیٹلی دیکھا ہے. تو کیا کہتے ہیں نا, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک جی. عدلیہ پہ بات ہو رہی ہے. تو شاہ زیب, ابھی آپ مخدوم علی خان صاحب کے آرٹیکل کا حوالہ دے رہے تھے, سپریم نو مور, اور یقیناً ایک انتہائی عمدہ مضمون لکھی ہے, لیکن ریکارڈ, اگر مکمل ریکارڈ کو ہم پیش کریں تو مخدوم صاحب پاکستان مسلم لیگ نون اور PPP کے وکیل بھی رہے ہیں ریزروڈ سیٹ کیس میں, سنی اتحاد کونسل / PTI کے خلاف. الیکشن کمیشن آف پاکستان, نام تو آپ نے سنا ہوگا. PTI کی جو الیکشن سمبل کیس ہے اس میں وہ ECP کے بھی لائر تھے, اور جہاں تک مجھے یاد ہے تو وہ مشرف دور میں اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں کئی سالوں تک. تو یہ تھوڑا سا مجھے وہ والی فیلنگ آ رہی ہے جب رویداد خان صاحب اب جمہوریت کے حق میں قصیدے لکھتے ہیں نا, تو کہنے گا کہ کوئی دودھ کا تو دھلا ہوا ہے نہیں یہاں پر. جی وسعت. اچھا, دودھ کے دھلے میں سے یاد آیا کہ آج کچھ سابق سینئر جج ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں, اور وکلاء نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو کہا ہے ایک خط میں کہ 27ویں ترمیم پہ غور کرنے کے لیے فل کورٹ طلب کی جائے. لیکن جو سینئر ترین جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ, انہوں نے بہرحال چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ وہ ایگزیکٹو پہ واضح کریں کہ عدلیہ سے متعلق قانون سازی عدلیہ کی مشاورت کے بغیر نہیں کی جا سکتی. انہوں نے ایک قانونی سوال بھی اٹھایا ہے کہ ایسے وقت جب کہ ایک آئینی ترمیم یعنی 26ویں ترمیم عدالت میں زیر سماعت ہے, تو کیا آئین میں اس کا فیصلہ ہونے تک کوئی نئی ترمیم ہو سکتی ہے یا نہیں. یہ بہت ہی ویلڈ کویسچن ہے. پھر ایک اور چیز دی جو میرے علم میں نہیں تھی, کہ جو میثاق جمہوریت ہوا تھا, جس کو کہا جا رہا ہے کہ جی میثاق جمہوریت میں بھی آئینی عدالت کا ذکر تھا, تو منصور علی شاہ صاحب کے خط میں ہے کہ میثاق جمہوریت میں جس آئینی عدالت کا ذکر تھا وہ صرف 6 سال کی مدت کے لیے بنانے کی سفارش کی گئی تھی. اچھا, میں نے ڈبل چیک کیا میثاق جمہوریت کو آج نیٹ پہ, تو واقعی اس میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب 6 سال کے لیے یہ آئینی عدالت بنائی جائے گی. لیکن اب وہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کچھ اور ہیں. جی معیز. جی, میں نے یہ معاملہ میں پہلے بھی اٹھا چکا ہوں کہ وہ جو آئینی عدالت ہے اس کا سوال بھی براہ راست پھر پوچھا تھا حسنات ملک صاحب نے مرتضی وہاب سے, جب 26ویں ترمیم لانچ ہو رہی تھی تو انہوں نے گول کر دیا تھا یہ کہتے ہوئے نہیں وہ انگریزی میں تھا, اردو والے میثاق جمہوریت میں نہیں لکھا ہوا تھا. حالانکہ اردو کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ صفدر عباسی صاحب نے کی تھی اور انگریزی میں لکھا رضا ربانی صاحب نے تھا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ مسودہ کہاں ہے اور کون سا ہے, کون سی زبان میں ہے. لیکن اگر آپ وہ دیکھیں نا اس کی نیت کیا ہے, تو اس میں خاص صاف ہے کہ کیونکہ آئین کے ساتھ اتنے کھلواڑ ہو چکے ہیں, اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا جا رہا ہے 2007 میں, تو لہٰذا 6 سال کی مدت کے لیے ہم ایک ایسا کوڈ بنائیں گے جس میں تمام صوبے سے ججز لے کے آئیں گے, اور وہ ججز جو ہیں وہ آئین کے اندر جو رد و بدل ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے 6 سال کے لیے بیٹھیں گے. اچھا, یہ عمل کیونکہ پیپلز پارٹی اور PML نون نے مل کر 18ویں ترمیم کے اندر کر لیا, لہٰذا پھر انہوں نے آئینی کوڈ نہیں بنایا اور وہاں پر یہ بات ختم ہو گئی. تو اس کو پھر 15 سال بعد جو یہ جاگی ہے, یہ پھر کسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی نیت سے نہیں جاگی ہے, یہ کسی کو بعد میں خیال آ گیا کہ یار چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ہم جو ہے بالکل ہی ہپوکریٹ نہ لگیں. تو یہ اس حد تک کی بات ہے, ورنہ کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی آپ پڑھ لیجئے, ڈان نے رپورٹ کیا ہے, ڈان نے جو اس کا متن رپورٹ کیا ہے وہ زیادہ اہم ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے جب سے یہ سوال پوچھا گیا ہے مرتضی وہاب صاحب سے, جب سے پیپلز پارٹی کی ویب سائٹ پہ کبھی کبھی ملتا ہے وہ انگریزی والا ورژن, کبھی کبھی نہیں ملتا.
تو آپ لوگ دیکھ لیں, اس کو سیکیور کر لیں. بالکل, میں کہیں نہ اچھا کہیں یہ جو ڈاؤن لوڈ منصور علی شاہ صاحب والا خط ہے یہ آپ کے خیال میں اگنور ہو جائے گا؟ سر جو انہوں نے پچھلے جو 15-20 خط لکھے ہیں وہ تو اگنور ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں یہ والا اگر جواب دانا ہوتا تو 8 نومبر کا لکھا ہوا خط ہے, منظر عام پہ آنے سے پہلے ہی اس کا جواب آ چکا ہوتا, کیونکہ یہ ڈیبیٹ کے اندر تو سامنے مسودہ 3 دن سے تو آیا ہوا ہی ہے. یار یہ جو آپ نے بات کی نا یار موئز, اب یہ آج کل نا جب لوگوں سے بات کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ سر یہ تو مطلب جمہوریت کا قتل ہے, یہ آخری کیل ہے, پتہ نہیں کتنے کیل ٹھوکے ہوئے ہیں لیکن سن رہا ہے کہ یہ آخری ہے. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ یار ریزسٹ کرنا ہے, آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے. تو ان سوال پوچھا گیا کہ کیسے, ہاں کون کرے گا, آپ کریں گے؟ اس نے کہا کہ جی بالکل میں تو کروں گا. اس نے کہا کیسے کریں گے؟ اس نے کہا کہ جی دیکھیں جیسے میں واٹس ایپ پر آپ کے ساتھ تنقید کر رہا ہوں اس وقت اسی طرح. تو اب چیزیں یہاں پر آ کر رک گئی ہیں کہ میں آ کے مطلب انقلاب لاؤں گا کیسے, میں نے ایک اوپینین کالم لکھنا ہے. ہاں میں نے واٹس ایپ پر ایک بہت ہی خوبصورت میں مضمون, یا ٹویٹر پر میں نے کوئی 15 پوسٹ کر 2006 میں جو عدالتی بحران تھا اس سے آدھا تھا, اور اس پہ وکلا جو ہے سارے سڑکوں پہ تھے, سب تھک گئے. تو اس وقت کیا وکلا نے دھنیا پیا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تھک گئے ہیں سر. دھنیا نہیں پیا ہوئے سر, پیسے پیے ہوئے. ہماری بارز کے اوپر کام ہوا ہے, 6-8 سال سے کام ہوا ہے براہ راست. یہ اندازہ ہوا, دیکھیں چودھری افتخار صاحب کی موومنٹ کے بعد, حالانکہ اس کے پیچھے کیانی صاحب تھے, حالانکہ سب شرارتیں تھیں, ایک انڈرسٹینڈنگ آ گئی تھی کہ یار یہ جو بارز ہے نا یہ ایک انڈیپینڈنٹلی ایک پاور ہاؤس ہے اور اس کو اس طرح ہونا نہیں چاہیے. اور پھر یہ پینما والے زمانے میں سے یہ کوشش کی گئی تھی کہ کسی طرح ہماری بارز کو کیپچر کیا جائے. اسد اللہ خان صاحب 2007 میں جب میں گریجویٹ ہوا تھا تو ایک بار الیکشن 30 سے 35 لاکھ روپے میں لڑا جاتا تھا, حالانکہ وہ نمبر بھی جو لمٹ ہے اس سے بہت زیادہ تھا, بلکہ اس سے بھی کم میں لڑا جاتا تھا. پھر 2011-12 میں 30 سے 35 لاکھ روپے میں لڑا جاتا تھا. 2016 تک یہ الیکشن جو ہے یہ 40-50-60 لاکھ روپے آپ کے دوست احباب جمع کر کے کوئی ایک کھانا کر دے کوئی اور کھانا کر دے لڑ لیا جاتا تھا. یہ جو پچھلے بار الیکشنز ہوئے ہیں اس میں 7-8 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں, اور تواتر سے خرچ ہوتے آئے ہیں. اور یہ خرچہ جو ہے اس کی مطلب ایک ورکنگ پروفیشنل کی جیب اجازت نہیں دیتی, اور یہ خرچے جو ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ایسے ایسے لوگوں نے آ کے ووٹ دیا ہے جنہوں نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی ہے ہائی کورٹ کی, جس ہائی کورٹ کے بار کے وہ ممبرز ہیں. ہماری ووٹرز لسٹ پولیوٹ کی گئی ہیں, ہماری ووٹرز لسٹ مینیج کی گئی ہیں, ہمارے الیکشنز مینیج کیے گئے ہیں, تواتر سے مینیج کیے گئے ہیں, جس باقاعدہ جھونک در جھونک خریدا گیا ہے وکلا کو تنظیم کے اندر ڈالا گیا ہے, جو کہ پریکٹسنگ وکلا نہیں ہے. 15,000 لوگ ہیں ہمارے ووٹنگ رول پہ, آپ کو کبھی بھی 500 اور وکیل ہوں گے جو آپ کو ہفتے کے اندر ریگولرلی نظر آتے ہوں گے. یہ جو باقی سارے لوگ ہیں یہ صرف الیکشن ڈے پہ نظر آتے ہیں. بہت خوب. کراچی بار ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے, ٹائم ختم ہو گیا ہے, سوری. لیکن میں ایک چیز کہوں گا پازیٹیولی کہ مینجمنٹ ٹیکنیکس بہت بہتر ہو گئی ہیں. مطلب 26ویں ترمیم کے بعد کا بھنڈ کے بعد بھنڈ تھا, اس بار کتنا اسموتھلی کام ہوا ہے. تو میں واحد پازیٹیو نوٹ, میں پازیٹیو نوٹ پر تھینک یو ویری, میں آپ ہی کر دیں. ہاں تو بالکل پازیٹیو. خدا حافظ. خدا حافظ.